والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارک 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل ازیں آیہ مبارکہ 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں اور خصوصاً عیسائیوں کے اس قول کی تردید فرمائی کہ عیسائی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسا کہنے والا کون ہے؟ لقد کفر الذین قالوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح، کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. لقد کفر، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہاں ایک شرعی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے
کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اللہ کا درجہ دینا، اللہ کی اولاد ٹھہرانا یا اللہ کے مقابل کھڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، جو کسی صورت میں قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معافی عطا فرمایا دے گا، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے، تو اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا جو یہ کہتے ہیں، تو یہاں ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ خواہ نبی ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، غوث ہوں، کلندر ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک مرتبہ ربوبیت پر فائز کوئی بھی نہیں ہو سکتا، خدا نہیں بن سکتا، خدا جیسا کوئی بن نہیں سکتا۔ جو کسی کو بھی ایسا سمجھے گا وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے، اور اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو قطعاً معافی نہیں مل سکتی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو اختیار ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور سدا بادشاہت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کو دوام اور ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا سارے مقام، سارے منصب وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کے اختیار، اللہ کی قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ اللہ ہے، تو جو خدا ہوتا ہے اسے تو موت نہیں آتی، عیسیٰ کی والدہ کو ان کی موجودگی میں اللہ نے موت عطا فرما دی، تو اگر وہ خدا ہوتے تو اپنی ماں کو تو موت سے بچا سکتے، تو معلوم یہ ہوا عیسیٰ خدا نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے غلط کیا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہود اور نصارہ کی وہ غلط باتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں جو وہ کہتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اب غور سے سننا، یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ نمبر 18۔ ارشاد ہوتا ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ ڈرائیو کر رہا ہو اور رانگ سائڈ پہ چلا جائے یا رول وائلیشن کرے روڈ کی، ٹریفک کی، سارجنٹ کھڑا ہو اسے کہے کہ آپ کار روکیں، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں ایس پی کا رشتہ دار ہوں، میں ڈی سی کو جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پولیس افسر پر، اس سارجنٹ پر کیا ہے؟ روک ڈالا جائے تاکہ یہ میرے جرم کے بارے میں مجھ سے پوچھے نہ، میرا چالان نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کا ایک وفد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا نے دین کی تبلیغ کی اور اسلام میں داخل ہونے کا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آلریڈی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم کیوں اسلام میں داخل ہوں؟ اسلام میں تو وہ داخل ہوں گے جنہیں جنت چاہیے۔ وہ یہاں ایک بات جو ہے نا، وہ عموماً ہمارے نعت خوان حضرات بڑا غلط شعر پڑھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہ ربیع الاول شریف بھی آنے والا ہے ایک آدھ مہینے میں، تو آپ سنیں گے، اکثر کہا کرتے ہیں، تو ہم ضرور ان سے عرض کرتے اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا شریعت پڑھنے کے بعد نعت پڑھا کریں۔ نعت تقاضے ہیں،
نعت پڑھنا یوں سمجھ لیں کہ پل صراط سے گزرنا ہے، ذرا آپ نے بے احتیاطی کی یا گستاخ رسول بن جائیں گے یا مشرک ہو جائیں گے۔ نعت لکھنا یا نعت پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خصوصاً وہ نعت جس کی قیمت اور مزدوری پہلے لے لی جائے، فکس کی جائے، ڈیمانڈ کی جائے، وہ بزنس تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی نعت نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ یہ ماحول آنے والا ہے انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، تو پہلے احباب کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ نعت خوان وہ ہوتا ہے جو صرف اتنا کہتا ہے کہ میرے پاس اس تاریخ کو وقت ہے یا نہیں ہے، تو میں آ جاؤں گا، نہیں ہے تو اوکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑی ہے تو پہلا پروگرام دیا ہوا کینسل کیا جا سکتا ہے اگر پیکج اچھا ہے، اور اگر کسی غریب محلے کی طرف سے بندہ کہتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو بھی نہیں آتے کہ نہیں ہے جی میرے پاس ٹائم، تو بہرحال ہمیں اپنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ واعظین اور مقرر جو پیسہ لے کے ڈیمانڈ کر کے فکس کر کے ریٹ وہاں گھر سے نکلتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں نکلتے، وہ اپنی دیہاڑ یا رات لگانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ محتاط رہنا چاہیے ان لوگوں سے۔ تو بارکہ میں عرض کر رہا تھا، عیسائیوں یہودیوں کے وفد سے آقا نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم کیسے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کس لیے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے، اور یاد رکھیں یہ جو لفظ ابن ہے عربی میں تھوڑا سا فرق بھی عرض کر دوں، ابن کا معنی بھی بیٹا ہے، اور ایک لفظ ہے ولد، ولد کا معنی بھی کیا ہے؟ بیٹے۔ عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی دوست لکھتے ہیں فلاں والد بکر، والد، یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بعد والے کا باپ ہے، حالانکہ بعد والے کا بیٹا ہوتا ہے۔ والد لفظ نہیں لکھا جاتا، کیا لکھا جاتا ہے؟ ولد، الف کے بغیر۔ ولد اور ابن دونوں اولاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ولد کا لفظ صرف صلبی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ولد حقیقی بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اسلم ولد اکرم، تو اسلم کے بعد ولد کا لفظ اس وقت آئے گا جب واقعتاً وہ اکرم کا بیٹا ہے۔ تو ولد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حقیقی صلبی اولاد کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ابن کا لفظ جو ہے وہ نسبت کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ محبت و شفقت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہ تعلق کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اب دیکھیں مسافر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابن السبیل۔ ابن السبیل کا معنی کیا ہے؟ رستے کا بیٹا، مطلب رستے پہ چلنے والا، سفر کرنے والا۔ اسی طریقے سے جو بہادر جنگجو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابن الحرب، جنگ کا بیٹا۔ اور جنگ کا بیٹا نہیں ہوتا، نسبت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ابن کا لفظ جو ہے محبت کے لیے بھی آتا ہے، شفقت کے لیے بھی آتا ہے، نسبت کے لیے بھی آ سکتا ہے، جبکہ ولد جو ہے وہ صرف حقیقی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہود اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہمارا تو بڑا خاص تعلق ہے اللہ سے، واحباؤ، اور ہم بڑے خاص لوگ ہیں اللہ کے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہی ہے، کل محبوب پھر ان سے فرما دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو سزا تو نہیں دیتا۔ اگر تم واقعی ایسے ہو تو خیبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اگر تم واقعی ایسے ہو تو اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھو تمہاری حالت کیا بنی۔ تو معلوم یہ ہوا تم اللہ کے نہ بیٹے ہو نہ اللہ کے محبوب ہو۔ اللہ کے محبوب ہونے کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے، اور وہ قرآن نے بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت ہی نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان کی مثال ایسی تھی جس طرح روڈ پہ کوئی بندہ وائلیشن کرتا ہے رول کی، قانون کی، ٹریفک قانون کی، تو اسے اگر کوئی روکے تو وہ کیا کہتا ہے، میں ایس پی صاحب، ایس پی صاحب جانتا ہوں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی بیچارہ شریف سا سارجنٹ ہوتا ہے، خیر آج کل سارے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے یہ دھمکی جو دے رہا ہے تو لہٰذا اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تو یقیناً ہوگا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مغفرہ ہو تو کہتے جو مرضی کرنا ہے بعد میں، ابھی تو تھانے چل۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا نام لے کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا محبوب تو وہ ہے جو میرے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ میرا تعلق اس سے ہے جس کا تعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرمایا جو مجھ سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کی دلیل میرے محبوب کی غلامی کی صورت میں پیش کرے۔ جو جتنا میرے محبوب کا غلام بن جائے گا وہ اتنا میرے نزدیک صاحب عزت و احترام بن جاتا ہے۔ تو فرمایا فلما، پھر کیوں ایسا ہے تمہارے ساتھ، فلما يعذبكم بذنوبكم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ اب ان کی حقیقت بتائی، بل انتم بشر ممن خلق، ہواؤں میں مت اڑو، تم بھی عام لوگوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہو، انسان ہو۔ اے یہود و نصارہ تم بھی عام لوگوں کی طرح اللہ کے بندے اور انسان ہو، تم کوئی اوپر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہو۔ یہاں بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ کوئی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے وہ کوئی انوکھا نہیں بن جاتا، وہ بشر ہی رہتا ہے، انسان ہی رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرشتہ نہ کہو مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، مجھے انسان رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، کیونکہ حضرت انسان کا مقام تو یہ ہے کہ فرشتوں نے انہیں سلام کیا، سجدہ کیا ہے، مجھے انسان رہنے دو۔ بھر کے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی بندہ کسی بڑے انسان کا بیٹا ہے تو بشر ہی نا، ہے تو انسان ہی نا، اللہ کے کلام رسول اللہ کے فرمان سے اوپر تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ولی یا عالم کا بیٹا ہے تو انسان نا، دین سے اوپر تو نہیں ہو سکتا، شریعت سے اوپر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہمیں نسبت سے زیادہ کریکٹر کو دیکھنا چاہیے، صاحب کردار۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ولایت وراثتی نہیں ہوتی، ولایت وراثت کی نہیں ہوتی، ولایت رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں آپ کیا بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے آپ دین کے ساتھ مخلص ہوتے جائیں گے، اللہ کے احکام کے جتنے تابع ہوتے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سچے اور پکے غلام بنتے جائیں گے، اسی طرح آپ کا سٹیٹس اپ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ولایت کے درجوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں ہے کہ خاص حلیے میں بندہ ولی ہوتا ہے، نہیں، اصل میں یہ دل سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔
اپنے گریبان میں جانتے ہیں، جتنا دل صاف ہے سمجھ جائے کہ اللہ کا اتنا ہی آپ پر انعام ہے۔ جتنے دل میں بغض، کدورت، عناد، دشمنی، حسد ہے، سمجھ لیں آپ اتنے اللہ سے دور ہیں۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، جواب مل جائے گا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کون ہوں۔ اور اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے عیب مجھے پتہ چل جائے۔ اے کاش دوسروں کی ٹو میں لگنے کے بجائے اگر ہم اتنی اپنی ٹو میں لگ جائے نا، حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا۔ ہمیں دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے آپ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، وہی انسان ہو مخلوقات میں سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اب بخشش کا دار و مدار کس پر ہے؟ کیا تمہارا یہ کہہ دینا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، کیا تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے؟ جیسا ہم جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی کیا عشق مصطفیٰ ہے؟ صبح سے نعرہ لگانا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو یہ نعرہ لگا کے پھر گھر جا کے ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ بول کے تو نہیں آئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ جو نعروں کا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ غور فرمائیں، یہی تو یہود و نصارہ کہتے تھے نا، پھر فرق کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم کیا نعرے لگاتے ہیں؟ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں نا۔ تو کیا اس غلامی کا 10واں حصہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے؟ غلام تو اپنے آقا کے حکم کے تابع ہوتا ہے، ہم کس کے حکم کے تابع ہیں؟ یہ مجھ سمیت ہم سب کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بات سنو، اللہ کی مرضی ہے کس کو عذاب دے گا، کس کو معافی عطا فرمائے گا۔ اے یہود و نصارہ اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، اے وقت کے فرعونوں تم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو رب فرمائے گا، بخشش کسے ملے گی اور عذاب کسے ملے گا، یہ اختیار رب کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اختیار میرے رب کا ہے اور شفاعت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس کی آقا شفاعت فرمائیں گے رب اس پر کرم فرمائے گا۔ تو فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اختیار رب کا ہے، جس کو چاہے گا بخشش عطا فرمائے گا اور جسے چاہے گا عذاب۔ تمہارے کہنے سے کچھ بدلتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تو اسی طرح ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس اچھے برے کے بارے میں مجھ سے یا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی سے پوچھا جائے گا کہ تو اچھا ہے یا برا ہے۔ لیکن دوستو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو اچھا ہے یا برا ہے، آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے ہو۔ دوسروں کے بارے میں وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈالا نہیں جائے گا۔ اللہ بادشاہ ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معافی عطا فرمائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھنا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟
اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تم چاہو تو بھی اللہ کی طرف جانا ہے، نہ چاہو تو بھی اللہ کی طرف جانا ہے. اچھے ہو تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ معاف فرمائے، برے ہو تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جانا اللہ کے پاس ہے، مرضی اللہ کی چلنی ہے، فیصلہ اللہ کا ہونا ہے. اس لیے تیاری کر لو کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے اور کیا جواب ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.